نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم بڑے بڑے دنیا کے بیٹا بنا دیتے ہیں بڑے بڑے دنیا کے بیٹا بنا دیتے ہیں سب تیرے دین کے کردار بنا دیتے ہیں سب تیرے دین کے کردار بنا دیتے ہیں ہمیں سرکار دو عالم سے شفا ملتی ہے ہمیں سرکار دو عالم سے شفا ملتی ہے دوسرے غم ہمیں بیمار بنا دیتے ہیں کونوں مکان کی اتنی کائنات ہے کونوں مکان کی اتنی کائنات ہے پورے ندی نہ ہو تو دن ہے نہ رات ہے ایک سنت رسول بھی اب تک نہ ہو سکتی ایک سنت رسول بھی اب تک نہ ہو سکتی کیسی وفات یہ تو مسلسل حیات ہے حضرت جی ایسا حضرت علامہ حضرت علامہ رسول اللہ صاحب اللہ اور امیر صاحب صاحب اللہ مفتی مقدار نبی صاحب اور مفتی عبد الواصل صاحب معزز حاضرین اکرام اور عاشقان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ جو بیٹے سے مسلسل سماعت کر رہے ہیں میں بہت ہی مختصر لگن میں احکام ختم کر دوں گا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بڑے بڑے علماء نے بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن پاک کے اندر اور حدیث مبارکہ کو بیان کیا ہماری جو جماعت کتنی علماء کو یہ جو 20واں سالانہ جلسہ ہے ہمارا کام ہے ہماری جو فکر ہے محبت ہمارے کا کام قرآن کے سلسلے میں کوئی دو آیت نہیں ہے قرآن کے اعتبار سے قرآن پاک کے جو 3 قسم کے لوگ ہیں ایک قرآن پاک پڑھتے ہیں جو سمجھتے ہیں ایک سمجھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے ہمارے پاس کا جو معاملہ ہے یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں شامل ہو جانا بہت مشکل ہے اور قرآن میں بنیادی اور ایمانی باتیں بیان کی گئی حدیث مبارکہ میں وضاحتیں کی گئی اور جو لوگ حدیث کو سمجھتے ہیں وہ قرآن کو بھی سمجھ سکتے ہیں قرآن کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے ابھی ہمارے مولانا عبد اللہ صاحب نے قرآن کے اندر سے بہت سی باتیں کی ہیں مگر سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو قرآن کو سمجھے قرآن پاک کو صحابہ اکرام نے سمجھا اور آپ کی اطلاع کے واسطے حضرت شافعی امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ رمضان میں 7 قرآن شریف سناتے تھے 7 قرآن شریف ماہ رمضان میں سناتے تھے اور چونکہ ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں سلسلے عشق حضرت خواجہ محمد الدین چشتی وغیرہ کا روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے جب رمضان آتا تو 2 قرآن پڑھتے تھے اور حضرت بختیار کاکی کا بھی عمل وہی تھا حضرت بابا فرید جلد چکر کا بھی وہی عمل تھا حضرت محبوب الہی کا بھی وہی عمل تھا اور بصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی وہی عمل تھا حضرت گنجا نواز رحمۃ اللہ علیہ کا وہی عمل تھا حضرت خواجہ معین الدین چشتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام پہنچا دیا تھا قرآن پاک کا آپ غریب نواز ہو گئے حضرت معین الدین چشتی علیہ الرحمہ غریب نواز ہو گئے حضرت بختیار کاکی ہو گئے حضرت فرید الدین حضرت فرید الدین جو ہے جلد شکر ہو گئے حضرت بصیر الدین چراغ دہلوی ہو گئے حضرت نظام الدین ہو گیا محبوب الہی ہو گئے حضرت بصیر الدین چراغ دہلوی حضرت بندہ نواز غریب نواز ہو بندہ نواز جو آپ کو دیکھیے یہ قرآن کی عظمت ہے میں آپ کو صرف 1-2 باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں محمد رسول اللہ کی یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کو بیان کرنے کی آج شدید ضرورت ہے
سب سے پہلے ہم کو سمجھنا چاہیے جو بول بند رفا نسل فقط رفا پہلے اپنے آپ کی شناخت ہو رہا جو اللہ تعالیٰ کو کرتا جو لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتے ہیں یا جو افراد چاہتے ہیں یا وہ مسلمان چاہتے ہیں ان کا خاتمہ لکھا ہے یقین ہے حضرت صاحب بھی ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں حضرت صاحب بھی ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل و قدر صحابی تھے لیکن آپ جو ہے اصحاب کرام میں سے نہیں تھے جب آپ کا انتقال ہوا آپ مطلب لگائیے ہم تمام دنیا کے تمام افراد زمین و آسمان میں سرکار چاہے آپ کو محبت کر کے آگے اور سرکار جس کو چاہتے ہیں ان کا کیا مقام ہوگا وہ سمجھ لیجیے جب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آسودہ ہوئے اور اس کے بعد جب تقسیم کا وقت آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے لاش کو خبر دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لاش مبارک کو خبر میں ہوتا اور اس کے بعد جو کفن ہٹاتے ہیں کفن ہٹایا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مبارک سے دو آنسو ہوئے ایک سیدھے طرف ایک بائیں طرف اور خبر جو ہے پکڑ نور ہو گئی جیسے خبر پکڑ نور ہو گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو آزودہ تھے مسکرانے لگے سرکار تبسم فرمانے لگے کہ اور اس کے بعد جب تکفیر ہو گئی اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اس کے بعد سرکار کی یہ ترجمہ ہوئی کہ آپ جو ہے اس قدر خوشی کا اظہار کر رہے تھے صحابہ پریشان کہ تھوڑی دیر پہلے سرکار میں دم میں تھے اور صحابہ سے پوچھتے ارے تم لوگ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ کے ساتھ کیا عمل ہو رہا ہے وہ یا رسول اللہ کچھ نظر کیا ہے آپ فرمائے کہ جو ہے ہزاروں فرشتے میرے ساتھ جلوس کے ساتھ جنت میں جا رہے ہیں آپ بتائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہنے والوں کا مقام الگ ہے اور سرکار جس کو چاہتے ہیں ان کا مقام الگ ہے آج ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج ہم لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے حدیث ہیں والدین کے تعلق سے حدیث ہیں آپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے آپ جنت کے جواب میں کیا ہے آپ کو جو ہے رمضان شریف میں زکوٰۃ کے سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اگر تمہارا بھائی اگر دشمن بھی ہے تو آپ اس کی زکوٰۃ دو کیا سکتا ہے آج انہوں نے انکار بھی کیا تو آپ دیا اس بات جب دشمن نے جان کا دشمن لایا ہے اگر وہ تمہاری جان کا دشمن بھی ہے تو اسے زکوٰۃ دیجیے آج ہم کتنے لوگ زکوٰۃ دیجیے آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کو سنانے کے بعد اس بات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو فرض دیے اس کا انتقال ہوا آپ حضرت کو تشریف دے گئے تھے تو جو لوگ باقی تھے اور جمع کا موسم شدید ہوتا ہے وہاں تو آپ جب دھوپ میں کھڑے تھے تو لوگوں نے کہا اے وہاں بیٹا خاموش تشریف کریے تو آپ نے کہا کہ نہیں آتا یہ مظلوم میرا مخلوق تھا یہ مظلوم میرا مخلوق تھا اگر میں اس کی چھاؤں میں آ جاؤں تو سور لینے کے مطابق جب وہ احتیاط کرتے تھے آج تو سور عام سے مسلمان بدلتے جا رہے کھا رہے ہیں ہمارے علماء اور ہمارے علماء کا کام کیا ہے آپ اسی طرح توجہ دلائے اگر ہمارے مولانا احمد صاحب نے جن باتوں کو بیان کیا انہوں نے کہا کہ علماء میں آپ کا بھی کام رہا لیکن اصل کام علماء کا مسجد کے امام کا کام ہے اصل کام معذرت کا کام ہے اور جو ہے عام لوگ تو تمام چیزوں کو نہیں کر سکتے اور آپ لوگوں نے تو یہ حالت ہی پیدا کرتی ہے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ لوگ قابل نہیں ہوئے اور اگر بولے کبھی مولانا سے بتائیے آپ لوگ اصلاح کون کرا ہے مسجد کا امام اصلاح کرائے مسجدوں میں کمیٹی بنائی جائے اور اچھے لوگوں کا انتخاب کرے اور وہاں پر جو آج جس قدم کے حرکات و سکنات ہوئے اس کو روکا جائے یہ روکا نہیں جا سکتا اور جو ہے قرآن پاک کا سب سے بڑا فیضان یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم حق ہو جاؤ حق ہو جاؤ حق پر اڑ جاؤ حق پر موت بھی اگر آپ آج کیا ہے ہم حقوق کھائیں ہم اپنے پسند ہو گئے ہم جو ہے ان لوگوں کے
जालिमों के साथ हो गए, हम खातरीन के साथ हो गए, हम उन लोगों के साथ हो गए जो और को तबाह कर रहे हैं। आप और उसके आगे कहते मैं सारे दूसरा भी एक वाक्य सुनाया था, कई बार भी हैदराबाद होता है, वो जो कोई पानी था नहीं था, आप अंदर लगाइए, कोई आलिम नहीं था, कोई अधिकारी नहीं था, कोई हाकिम नहीं था, लेकिन एक बात कि हक होता और हक के अपने आप को दिया जाता। अल्लाह ताला की उसकी को अदा पसंद आ गई कि जब उसका इंतखाब हुआ 1,00,000 से के लोग उसकी जगह। आप अंदर लगाइए कि अल्लाह ताला जो है उसको एक अदा पसंद आ जाए और माफ कर देना। सरकार ने तो आपको बोला ने क्या सुना, तुम रात गुनाहगार हो, नहीं तुम गुनाह का एतराफ कर लिए हो और उसके बाद जो है अल्लाह की बारगाह में चले जाओ, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर। हम जो है अल्लाह की रहमत हमारे गुनाहों से बचे हैं और हमारे गुनाह यही लगाते देखो एक तरह की जानू, अरे जानू तो है, दो वक्त तो है, लेकिन सरकार की शफात का जिक्र करो। सरकार जो शफात करने वाले हैं, सरकार ने यह ऐलान भी करवाया है जब तक मेरे तमाम जाने वाले जब तक मेरे साथ नहीं करेंगे मैं जन्नत नहीं जाऊंगा। उम्मत के ताल्लुक से सरकार और सरकार की मदद करने वाले हम तो बुलाया है आशी है बच्चा है, लेकिन हमको इसे रास्ते पूरा होना चाहिए और प्रवृत्ति वसूल होना चाहिए। अल्लाह को बहुत करता हूँ बिना बाजीला जो कुछ भी कहा गया है और जो कुछ भी आपके सामने बयान किया गया अल्लाह करता हूँ। सरकारी जो और गलत से मोहब्बत करना और हमारा आत्मा को लय हुआ और रात करने की और रात के अमल करने की हिदायत हो ताकि हमारा करो और हम अपने अच्छे अखलाक से अपने पड़ोसियों को और अपने मुसाफिरा को अपने दोस्त परिवार को खुश करते रहे और वजह के खुश होना वो आपके